بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے اس عمل کو رات کے وقت کرنا ہے۔ آپ اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، آپ چاہیں تو تہجد کے بعد کر لیں۔ آپ نے اس عمل کو رات کے اندھیرے میں کرنا ہے۔ آپ کو رات کے وقت جب بھی آپ کی آنکھ کھلے اس عمل کو کر لیں۔ آپ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کو پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہیں اسے دن کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ تسبیح پڑھتے ہی گھر دولت سے بھر جائے گا۔ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے آیت کا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ آج تک اگر کسی فقیر نے بھی پڑھا ہے، اگر کسی بے اولاد نے پڑھا ہے تو رب عطا فرما کر نرینہ اولاد سے نوازا ہے۔ اللہ والو، اس قرآنی آیت ہے آپ کے حوالے۔ اس قرآنی آیت کو پڑھنے کا اور عزت، شہرت، ذاتی گھر، اپنی ہر حاجت کو پورا کرنے کا آج ہر کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اور تمام پریشانیوں سے دور ہونے کا یہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت کے حضور بیٹھے توجہ اور دھیان کے ساتھ تسبیح کو لے کر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو اللہ والو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کا یہ وظیفہ ہے۔ بے شک اللہ واحد معبود ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے۔ جب کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، برحق نہیں، حقیقی بادشاہ ہے وہی ہے، تو اللہ کی ذات اپنے بندے سے راضی ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بہت سی مخلوقات نے اللہ کو دیکھنے کا، اللہ کے کمالات کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ ہم رب کریم کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کیسے اس ذات پر یقین کریں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں، یعنی آپ نے اور میں نے اللہ پر بغیر دیکھے اعتبار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا، اور آج رب کے ذات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، یعنی تمام مخلوق سے افضل مخلوق بنا کر بھیجا۔ اللہ والو، آپ پہلے ہی رب کعبہ کے پیارے حبیب کی امت میں سے ہیں۔ پھر جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کا ذکر کرتا ہے، پھر رب کریم مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ میرے ان بزرگوں کے لیے، ان میری بہنوں اور بیٹیوں، ماؤں اور پریشان جو بیٹھی ہیں ان کے لیے، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ انشاءاللہ اس قرآنی آیت کو پڑھ کر دیکھ لینا۔ صرف ایک تسبیح میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ اس تسبیح کو ایک بار پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کی غربت کا خاتمہ فرما دے گا۔ آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ ایسے پریشان ہیں، کئی سالوں سے غربت کا شکار ہیں، کئی سالوں سے محنتوں، مشقتوں کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی۔ تو ایسی تمام بہنوں سے، تمام بھائیوں سے گزارش ہے، اگر آپ اللہ کے فضل سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ دولت کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لیں۔ یقین کیجئے رزق اتنا آئے گا، اتنا آئے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک ختم نہیں ہوگا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ شوہر یا بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ نے اس عمل کو کرتے وقت کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی، ورنہ آپ کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ رب کریم سے اپنے تعلقات کو مضبوط بنا لیجئے اور لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کو پڑھ کر دیکھیے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانیاں، ہر مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ نے اس عمل کو فجر سے لے کر عشاء تک کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جب اس عمل کو کریں گے تو آپ کی تمام دعائیں، تمام پریشانیاں
دور ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہشات ہے، اپنے ذہن میں رکھیں اور اس وظیفے کو شروع کر دیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ غربت، تنگ دستی سے نجات کے لیے ہے۔ یعنی اگر آپ نوکری کے لیے پریشان ہیں، آپ روزگار کے لیے پریشان ہیں، آپ کا چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، آپ کی دکان پر گاہک نہیں آتے، اگر آپ رزق کی تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں اور بہترین رزق حلال چاہتے ہیں، بے شمار رزق حلال چاہتے ہیں، تو آپ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کو روزانہ کی بنیاد پر نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آپ نے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کو پڑھنا ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کو پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ رزق کے لیے وظیفہ ہے۔ اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کو 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے سے پریشان ہیں، طاقتور دشمن سے نجات چاہتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کو 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ جو طاقتور دشمن ہوگا وہ بھی آپ سے محبت کرنا شروع ہو جائے گا اور میاں بیوی کے درمیان سلوک پیدا ہو جائے گا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد چاہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کو 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نورینہ اولاد سے نواز دے گا۔ اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آپ قرض سے گھیرے پڑے ہیں، تو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کو پھر 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانیاں دور ہو جائیں گی، قرض سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اگر آپ طلاق کی نوبت تک پہنچ گئے ہیں، طلاق سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کو 313 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ طلاق تک نوبت پہنچی ہوئی دور ہو جائے گی، آپ کا گھر بس جائے گا۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔